بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشم بد یا نظر بد قدیم زمانے میں سحر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ وہ آسیب ہے جو نظروں کے ذریعے اگلے انسان پر وارد ہوتی ہے اور اس کی قسمت کو برباد کر دیتی ہے۔ نظر بد یا چشم بد انسان پر دو کام کرتی ہے۔ پہلا، نعمت کو انسان تک پہنچنے نہیں دیتی، اور دوسرا، اگر وہ نعمت انسان تک پہنچ جائے تو بھی انسان اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ نعمت انسان استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ اس سے بچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان نظر نہ آئے۔ جب انسان نظر نہیں آتا اس وقت انسان اسے بچ جاتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک یتیم لڑکا رہتا تھا۔ تمام گاؤں والے اس لڑکے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کا کوئی گھر نہیں تھا، وہ کبھی ایک گھر سے کھانا کھاتا تھا، کبھی دوسرے گھر سے کھانا کھاتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ لڑکا بڑا ہو گیا، بہت ہی محنتی اور ملنساز لڑکا تھا۔ سب گاؤں والوں نے مل کر اس لڑکے کی شادی کروا دی، اس کو کچھ زمین دے دی، اس کو ایک گھر بنا کر دے دیا۔ اس کی زندگی خوشحال ہو گئی۔ خدا نے اس لڑکے کو اولاد عطا کی اور اس کے پاس رزق کافی مقدار میں آ گیا۔ زمین سے محصولات آتے تھے، اس کے پاس حیوانات تھے، زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ اچانک وہ لڑکا بیمار ہو گیا۔ اس کے خاندان کے تمام افراد، اس کی بیوی بچے بیمار ہو گئے۔ حیوانات بیماری سے مرنا شروع ہو گئے اور اس کی فصل تباہ ہونا شروع ہو گئی۔ جو بھی فصل اگاتا وہ تباہ ہو جاتی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اس مصیبت سے کیسے نکلے۔ جتنی بھی کوشش کی وہ اس مصیبت سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ ایک دن ان کے گاؤں میں ایک درویش آئے۔ وہ لڑکا ان درویش سے ملنے کے لیے گیا۔ وہ ان سے ملا، ان کو تمام حال سنایا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ کیا تم بغداد میں کسی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میں بغداد میں کسی کو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً اپنا گھر بار جتنا بھی آپ کا سامان ہے وہ بیچو، اپنی بیوی اور بچوں کو لو اور بغداد چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں وہاں کسی کو نہیں جانتا ہوں، بیوی بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا کسی کو بتائے بغیر تم نے بغداد جانا ہے۔ اس نے بہرحال ان کے حکم کی اتباع کی، جو بھی سامان تھا، گھر بار زمین سب بیچا اور بغداد چلا گیا۔ وہاں اس نے رہنے کے لیے گھر لیا، وہاں رہنا شروع کر دیا اور ایک چھوٹا کاروبار کیا۔ کچھ عرصے بعد خدا نے اس کے کاروبار میں برکت دی اور چند ہی سالوں میں اس کا شمار بغداد کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ ایک دن وہی درویش بغداد میں تشریف لائے۔ وہ لڑکا ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کو اپنے گھر لے کر گیا۔ اس کا گھر عالیشان تھا۔ اس لڑکے نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے بغداد بھیجا تھا، یقیناً اس میں کوئی حکمت تھی، لیکن آج تک میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ نے مجھے بغداد کیوں بھیجا، جبکہ میں یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا۔ میرے ساتھ میری بیوی تھی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں تمہیں نظر لگی ہوئی تھی، اگر تم وہاں رہتے تو یہ نظر تمہیں ہلاک کر دیتی، چشم بد تمہیں ہلاک کر دیتی۔ جب تم یہاں آ گئے تمہیں یہاں کوئی نہیں جانتا تھا اور یہاں پر تمہیں کسی کی نظر بھی نہیں لگی اور تم آہستہ آہستہ خوشحال ہو گئے۔ اس لیے ہجرت انسان کو خوشحال کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ملک میں مفلوک الحال ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ہجرت کر کے کہیں چلے جاتے ہیں تو وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہجرت تو کرتے ہیں لیکن خوشحال نہیں ہوتے، وہ اسی طرح پریشان حال ہی رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں رہتے ہیں۔ لوگ ان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو باہر چلا گیا ہے، یہ امیر ہو جائے گا، یہ اس کے پاس پیسہ آ جائے گا، یہ دولت مند بن جائے گا۔ یہ باتیں سوچتے رہتے ہیں، اس سے اس کو نظر لگتی ہے اور اس کا کام نہیں بنتا۔ بچی پڑھ لکھ جاتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، لوگ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی بیٹی پڑھ گئی ہے، ان کی بیٹی خوبصورت ہے، اس کی شادی بہترین جگہ پر ہو جائے گی، اس بیچاری کی شادی نہیں ہوتی۔ یہ نظر ہوتی ہے، یہ نظر بد ہے جو انسان کی قسمت کو ویران کر دیتی ہے۔ لہٰذا اپنے آئندہ کے کام، اپنے بچوں کے آئندہ کے کام، بچوں کو آپ نہیں چھپا سکتے، لیکن بچوں کے آئندہ کے کام جو آپ نے ان کے لیے آئندہ پلاننگ کی ہے وہ کسی سے ذکر نہ کریں، کیونکہ نظر لگانے والے عموماً قریبی افراد ہوتے ہیں۔ یہ عموماً وہ افراد ہوتے ہیں جن کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ مثلا ان کے بچے ذہین نہیں ہیں، وہ دوسرے بچے پر نظر لگا دیتے ہیں۔ کسی کا بچہ ذہین ہے تو آپ دیکھیں گے کہ دیکھتے دیکھتے وہ کن ذہن ہو جائے گا، اس کا حافظہ ختم ہو جائے گا، اور وہ محنتی تھا لیکن اب وہ
पढ़ाई से उसका दिल उठ गया, अब वो पढ़ता भी नहीं, मेहनत ही नहीं करता, पढ़ाई से दूर भागता है। किसी का बच्चा अगर नमाजी था, परहेजगार था, तो नमाज से दूर हो गया। ये सब नजर बद के नतीजे हैं। अपने बच्चों को हत्तल इम्कान कोशिश करें कि उनकी ये आदत लोगों में डिस्कस ना किया करें, इससे नजर लग जाती है। इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी आपको परेशानी हो कि आपके माल को या आपकी औलाद को नजर लग जाएगी या नजर लग रही है, सुबह जब आप जागें, अपने बच्चों को, अपने अम्वाल को नजर में रखें, अपने ज़हन में रखें और अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद करें। एक दफा सूरह हाम्द, एक दफा सूरह तौहीद, एक दफा सूरह फलक और एक दफा सूरह नास पढ़ें और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर मल लें। उन बच्चों के लिए, उस माल के लिए दुआ करें कि उसको नजर न लगे। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल आपको इस नजर बद से महफूज रखेगा।